صفحہ نمبر 50. آیت نمبر ہے 82. آیت نمبر ہے 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا. کل کے درس میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا، ان کا تذکرہ کرنا، اس کو بہت دخل ہے کہ انسان کا اپنے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے جو تعلق ہے ایک مسلمان کا، اس میں مضبوطی آتی، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انسان کا ایمان ترقی کرتا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی نعمتوں پر مراقبہ کرے، غور کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، ایسا بندہ پھر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہوئے بہت ڈرے گا. انسان اپنے مال و دولت کو اللہ کی نافرمانی میں اسی وقت استعمال کرتا ہے جب وہ کہتا یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کی میل ہے. جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جتنا یاد کرے گا اس میں شکر کے جذبات اتنے ہی بڑھیں گے. وہ بے صبری، مایوسی، شکوہ شکایت اس سے بہت بچا رہے گا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد کرتے رہیں. میں نے ابھی سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں یہ بات عرض کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا. اے اللہ آپ نے میرے اوپر پہلے یہ انعام کیا. وَلَقَدْ مَنَنَ، اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ پوری تفصیل بیان کی. یہاں بھی خطاب کیا ہے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، ایک نعمت. کوہ طور پر بلا کر تمہیں نبوت اور وحی سے نوازا، تمہارے اوپر من سلوہ اتارا اور تمہیں حکم دیا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خوب کھاؤ لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا. اور آگے آخر میں سب سے بڑی نعمت کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اس سے بڑی نعمت اور اس سے لذیذ سکون دینے والی کو نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کیا فرما رہے؟ انی لغفار، بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. میں تمہارا ایسا خالق و مالک نہیں ہوں
کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح جس نے آرڈر نہیں مانا اس کا سر قلم کروا دے، نہ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لِمَن تَابَ، جو میری طرف رجوع کرے گا۔ توبہ کا اصل لفظی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، جو میری طرف پلٹے گا، جو میری طرف آئے گا۔ شرط یہ ہے آمنا، مومن ہو۔ بھائی کیا ہو؟ ایمان لانا سب سے بڑی توبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ایمان لے آنا، اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو تسلیم کر لینا، اسی سے بھی اللہ تعالی ہزاروں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو ایمان نہ لائے، یہ بات تو بار بار آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ بغیر ایمان کے نہ توبہ قبول اور نہ نیک عمل قبول۔ اللہ تعالیٰ ایمان تو بنیادی شرط ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ سیدھی راہ چلا، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ جو شرطیں ہیں توبہ کی، قرآن ہر جگہ بیان کرتا ہے، ہم اس کو بھلا جاتے ہیں۔ ابھی رمضان میں چونکہ اس طرح کے مضامین آتے ہیں سامنے توبہ، شاید وہاں میں تفصیل عرض کروں، پہلے بھی تقریباً ہر رمضان میں اس پر کچھ نہ کچھ باتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ توبہ کے بنیادی ارکان 3 ہیں، یہاں بھی تذکرہ ہے اور سورۃ الشورى کے دوسرے رکوع میں بھی، تیسرے رکوع میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورۃ الشورى۔ توبہ اللہ اس شخص کی قبول کرتے جو اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ بھائی جو اپنے کیے پر کیا ہو؟ پیچھے میں جس غلط رخ پر چلتا رہا میں غلط ہے اللہ، میں اس پر شرمندہ ہوں، اور اے اللہ میں اس وقت فی الفور اپنی اس غلط روش کو تبدیل کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اسی پر چلا جا رہا اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ استغفار کو قبول نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہے، وہ کاروبار میں ناجائز چیزیں کرتا رہا ہے، اب دل میں آیا، اس نے کہا اللہ میں کئی سالوں سے کرتا رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ بالکل نہیں کروں۔ فی الحال اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے، اور دل میں پکا عزم ہو کہ اے اللہ آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ 3 کیفیتوں کے ساتھ جو مسلمان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو 100% قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کی ہوئی توبہ ایک دن میں اگر 1000 بار بھی ٹوٹ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہوئی توبہ کو ایک دن میں 1000 بار قبول کر لیتے، 1000 بار کیا کر لیتے؟ یہاں وہی باتیں فرمائی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر بھائی وہ کیا کرے؟ سیدھی راہ چلے۔ ویسے میں آپ سے یہاں ایک بات عرض کروں، استغفار میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی، معافی مانگنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سا اپنا فضل چھپا رکھا ہے، اپنا فضل چھپا رکھا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر جن کا تذکرہ کیا۔ اب آگے دیکھ لیجئے بنی اسرائیل نے ان اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر کتنی کی ہے۔ آگے بنی اسرائیل کی گمراہی کا سب سے بدترین واقعہ قرآن نے 1.5 رکوع میں ہمارے سامنے ذکر کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کی بارش کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی سے باز نہیں آ رہے۔ یہ تفصیلی واقعہ کیا ہے، میں اس کو آج اس واقعہ کو کچھ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس واقعہ سے جو میرے اور آپ کے لیے سبق اور عبرت ہے انشاءاللہ اس کو میں الگ سے اس کو عرض کروں گا۔ واقعہ یہ ہے، جس وقت یہ مصر سے نکلے، فرعون تعاقب میں نکلا، اللہ نے
ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو پورے لو لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور صدیوں سے جو یہ غلامی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا۔ صرف غلامی سے نہیں نکلے، اللہ نے ان کے دشمن کو بھی کیا کر دیا؟ ملیا میٹ کر دیا۔ اب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خود سے یہ فرمائش کی کہ موسیٰ اب ہم آزادانہ ماحول پر آ رہے ہیں، جب یہ فرعون غرق ہو گیا، جب یہ اپنے وطن لگے نہ آنے، اس وطن کا جو سفر ہے یہ بہت لمبا ہو گیا۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال سفر میں رکھا۔ لمبا عرصہ بھائی کس میں رکھا؟ سفر میں۔ وہ جو سفر کی داستان ہے نا، قرآن نے اس کو بہت کھول کر بیان کیا۔ جتنے واقعات ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام، مثلا یہ واقعہ، پانی والا واقعہ، بنہ سلوہ کا واقعہ، یہ سارے اس سفر کے ہیں۔ مصر سے نکل پڑے ہیں اور بھئی جانا کدھر ہے؟ فلسطین۔ کوئی خاص فاصلہ؟ بھئی غزہ کی سرحد مصر سے ملتی ہے کہ نہیں؟ اب تو جغرافی ہمارے سامنے ہی ہے نا، تو غزہ کا جو ایک کنارہ ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ مصر سے ملتا ہے۔ اور درمیان کا کوئی لمبا چوڑا فاصلہ اس زمانے کے پیدل کے اعتبار سے کیا لے، کوئی 8-10 دن کا سفر ہوگا۔ لیکن یہ رستے میں وہ حرکتیں کرتے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ابھی دی ہے، اللہ کا کوئی شکریہ ادا کرتے، اپنے اللہ تعالیٰ کا، اپنے رب کا کیا کرتے؟ لیکن یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے آئے اور وہ سفر لمبا ہو گیا۔ سارے واقعات زیادہ جو ہیں وہ اس سفر کے ہیں۔ قرآن نے اس سفر کے اجزاء کو قرآن میں بہت ساری جگہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا جب یہ سفر کے لیے نکلے، فلسطین آ رہے تھے مصر سے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خود سے فرمائش کی کہ موسیٰ اب ہم آزادانہ ماحول میں آ گئے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، آپ اللہ کے پاس جائیے، ہمیں کوئی کتاب لا کر دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ بہت اچھی بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں تفصیل آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، تم 40 دن اس طرح روزہ رکھو، وہ ساری تفصیل ہے، پھر میرے پاس آؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ 60-70 نمائندوں کو، اہم ترین لوگوں کو ساتھ لے لیا انہی کی فرمائش پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ آپ اکیلے ہی اللہ سے باتیں کر کے آپ پتہ نہیں کر کے آتے ہو کہ نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، ساری قوم پیچھے، ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، انہیں کہا کہ تم ہمارا انتظار کرو، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آتا ہوں۔ 70 بندوں کو ساتھ لیا، اور جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں ذرا جلدی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے ہو؟ بہرحال وہاں جا کے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی کتاب تختیوں کی شکل میں 9ویں پارے میں ہے کہ الواح وَأَخَذَتِ الْأَلْوَاحِ، ہم نے تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، موسیٰ علیہ السلام کو حد درجہ خوشی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہاتھ میں آ گیا، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی نبی کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ تجھے پتہ ہے پیچھے تیری قوم نے کیا چاند چڑھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اے میرے رب وہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ہم نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش میں سارے ہی کھوٹے نکلے۔ ہم نے ان کو آزمایا، وہ آزمائش میں سارے ہی کیا نکلے ہیں؟ کھوٹے نکلے۔ ان کو تو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اب یہ کیا واقعہ ہوا؟ یہاں بھی تفصیل ہے اور 9ویں پارے میں بھی تفصیل ہے۔ جس وقت یہ مصر سے نکلے تو ان کی عورتوں نے فرعونی قبطیوں سے کہا کہ
ہمارا ایک تہوار ہے، آپ ہمیں کچھ 1-2 دن کے لیے زیور دے دیجئے، ہم اس کے بعد واپس کر دیں گے۔ قرآن ان کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ زیور لے کر نکلے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم تو مصر سے مستقل ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ فلسطین۔ جب وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا صفایا کر دیا۔ اب اس زیور کا کیا کرے؟ وہ تو امانت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بھائی اللہ کے نبی سے پوچھ لو کیا کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ امانت تو ہمارے لیے جائز نہیں، اس کو پھینکو۔ وہ جب اس کو سونے کا ڈھیر لگا دیا نا، تو سامری ایک شیطان تھا، علماء نے لکھا ہے اس کا عمل بتا رہا ہے، یہ منافق تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اور بھائی مدینہ میں سب سے زیادہ منافق ان میں سے تھے، یہودیوں میں سب سے زیادہ کن میں سے تھے؟ یہودیوں میں سے۔ نفاق اور یہودیت یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ یہودی ہو اور اندر سے منافق اور بے ایمان نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال اس نے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا بڑا خوبصورت، اور اس کے اندر ہوا کی کراسنگ رکھی۔ ہوا تیز چلتی تو اس کے منہ کے اندر سے کچھ آواز نکلتی، بس وہ جو آواز نکلتی نا، اس کے علاوہ نہ وہ سنتا نہ دیکھتا۔ قرآن یہاں خود کہہ رہا ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے، نہ سنتا نہ بولتا ہے۔ اور بنی اسرائیل صدیوں رہ کر آئے تھے کن میں؟ فرعونیوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہے فرعونی سب سے زیادہ مورتیاں بنانے والے تھے، بت بنانے والے تھے۔ آج بھی مصر میں دیکھ لو انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو احرام مصر کے دائیں بائیں بت ہی بت تراشے ہوئے۔ بنی اسرائیل چونکہ ان کے ساتھ رہے تھے، وہی شرک کی محبت دل میں تھی۔ جب وہ بچڑا بنا نا، تو سامری نے کہا یار موسیٰ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا تمہارا اور موسیٰ کا بھی یہاں الفاظ ہے کہ ہم سب کا رب کون ہے؟ یہ بچڑا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی مشکلوں سے 40 سال معجزے دکھا دکھا کے فرعون کو شکست دی، اتنا لمبا سفر طے کیا، سفر طے کر کے صرف سونے کا ایک بچڑا بنا، اور اسی کے سامنے کیا ہو گئے؟ ڈھیر ہو گئے۔ ساری قوم پوجا پر لگ گئی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت روکا کہ تم یہ نہ کرو، یہ شرک ہے، ہمارا یہ خدا نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن نہیں مانے۔ اب جب ساری قوم گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام تو بھاگے بھاگے آئے، اور 9ویں پارے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے، دکھ میں کہ اس قوم نے یہ کر کیا رہے ہیں، وہ جو تختیاں جب زمین پر رکھی ان میں سے کچھ ٹوٹ بھی گئی۔ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، قرآن وہاں اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب جب قوم کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، قوم نے کہا جی اصل میں ایسا بدترین عذر بیان کیا کہ اصل میں ہماری کوئی مرضی چلی نہیں، ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فکذلک القی السامری۔ ترجمے میں یہ بات آئے گی۔ انہوں نے کہا جی اصل میں ہمیں ہماری مرضی چلی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کیا، سامری نے ہمارے سامنے یہ بچڑا بنا دیا، اور ہم نے اس بچڑے کو کیا سمجھ لیا؟ اپنا خدا سمجھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نالاقو، تمہارے اندر اتنی عقل نہیں آئی، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ تمہیں نفع دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ تم نے کیا کیا؟ اور یہ ہیلے بہانے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر سخت ترین عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ بنی اسرائیل میں بھائی شرک کی سزا کیا تھی، جو ہمارے یہاں قتل عمد کی سزا ہے۔ کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو قصاصاً اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل پر بھی اب ان کو قتل کرو، تب توبہ قبول ہوگی۔ پہلے پارے میں ہے، پھر یہ جو شرک میں مبتلا ہوئے ان کو قتل کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں اس واقعہ کو ذکر کیا، لیکن یہاں میرے لیے جو عبرت کی چیزیں ہیں وہ حضرت ہارون سے جو گفتگو حضرت موسیٰ کی، اور جو سامری سے ہم کلام ہے، اور ترجمے میں کافی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ جل جلالہ نے یہ داستان میرے اور آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ آج کا مسلمان بچے۔
لیکن آج کا مسلمان بچتا نہیں ہے، آج کا مسلمان بچتا نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، آپ کسی مزار پر چلے جاؤ، لوگوں کی حرکتیں دیکھ لو، بنی اسرائیل کی دیکھ لو، تقریباً ایک ہی ہے۔ لوگوں کی حرکتیں دیکھ لو اور بنی اسرائیل کی دیکھ لو، تقریباً ایک ہی ہے۔ ایسی ایسی باتیں کرتے۔ اب میں نے ایک صاحب کو دیکھا، خود دیکھا، انہوں نے اپنے جیب کے اس میں اپنے پیر صاحب کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی میں نے میرے پیرا نے دیتی سی، جب سے میری جیب میں ہے تو اس وقت سے مجھے کاروبار کا نقصان نہیں ہوا، مجھے کاروبار کا نقصان نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور میں آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں، بالکل ایسا ممکن ہے کہ اس تصویر رکھنے سے اس کو نقصان اللہ سنستدرجہم، یہ استدراج ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب بھی گناہ کے ذریعے کسی کو دیکھو کہ دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ڈھیل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ذرا الفاظ کے ساتھ کچھ باتیں ہمارے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔